اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے قاری بلال صاحب۔ قاری صاحب سے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ قاری صاحب، آپ تلاوت قرآن پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے قاری صاحب تلاوت قرآن پاک سے۔ قاری صاحب، ایک آمد کی حضور کی آمد کے حوالے سے یہ درود و ہدیہ نعت پیش فرمائیں آپ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اصل پہ یہ کلام بہت مشہور و معروف کلام ہے، بہت پیارا کلام ہے حضور علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ۔ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، کردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ ناظرین، آج کی دوسری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد قاسم مصطفی اور محمد بلال رضا قادری صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ دونوں سے گزارش ہے کہ واقعہ سرور کونین میں گلائے عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو
اس کا زمانہ ہو گیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے 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 دنیا تے دو جہاناں دے مختار 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 آ گئے دائی غلیمہ تیرے بڑے نصیب دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے ہر لو کرم نل جھولیاں ہر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو ہر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو بر لو کرم نل جھولیاں بر لو کرم نل جھولیاں بر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا
شریعت دو جہانا دے مختار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے مختار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں دونوں نعت خواں حضرات بارگاہ سرور کونین میں غلائے عقیدت کے پھول نشاور فرما رہے تھے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ عبید رضا قادری صاحب۔ علامہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہمیں چرچا بھی کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ اسد مبارکی صاحب، آپ رمضان مبارک کی طرح اور محرم الحرام کی طرح ربیع الاول میں بھی بہت خوبصورت ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اب آپ نے جو بات کہی نا کہ اللہ نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا، بے شک یہ بات حق ہے۔ دیکھیں آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ آنکھ کی کتنی نعمت ہے، کتنی قدر ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ کائنات کا مشاہدہ کریں تو کائنات میں سینکڑوں نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ لیکن جہاں بات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اگر آپ حضور کے ظاہری وصال مبارک کی زندگی کو دیکھیں تو ساری زندگی حضور نے امتی امتی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت کو لے کر آپ حضور معراج پر گئے، حضور نے امتیوں کے لیے دعا کی۔ جب حضور کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جو لبھائے مبارک حرکت اور جنبش کر رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ حضور فرماتے ہیں ربی حبلی امتی، اللہ اکبر۔ تو میلاد کیوں نہ منائے وہ امت؟ کیونکہ دراصل بات یہ ہے کہ کائنات نہ ہوتی اگر حضور نہ ہوتے، یہ دنیا نہ ہوتی حضور نہ ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دراصل وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی تمام کائنات بنی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی ہماری یہ سانس میں سانس ہے۔ دیکھیں معراج النبی کا جب واقعہ ہوا تو وقت تھم گیا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ حضور علیہ السلام یہ تمام کائنات کی جان ہے، اور جب جہان میں جان نہ رہے تو جہان رک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب دیکھیں اتنی نعمتیں، انسان اپنے آپ کو دیکھ لے۔ اللہ جب ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے اور ہمیں زندگی دیتا ہے تو جب ہر سال وہ دن آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ زندگی بنی، جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی، جس کی وجہ سے یہ اتنے خوبصورت لمحات ہمارے درمیان آئے، اللہ اکبر، تو ان کا یوم ولادت کیوں ہم نہ منائیں؟ لیکن اس میں لوگ کہتے ہیں جی جناب والا 12 ربیع الاول نہیں ہے، 7 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے۔ تو تاریخ میں اختلاف ضرور ہے۔ آپ کی اگر تحقیق 7 اور 8 کی ہے تو آپ 8 کو منائیں، آپ 7 کو منائیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 12 ہی کو منائیں۔ الحمدللہ ہم تو پورا سال ہی میلاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ہے کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر ہم ساری زندگی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں تو اللہ جل وعلا کی اس نعمت کا شکر ادا ہم نہیں کر سکتے۔ علامہ صاحب میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کروں گا کہ جانے انجانے میں ہم سے بھی بہت غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک اہم سوال ہے کہ میلاد کے دن کو یعنی 12 ربیع الاول کو کس طرح شرعی اصولوں کے مطابق میلاد منانا چاہیے تاکہ ہم بہت ساری غلطیوں سے بچیں؟ اس کے متعلق آپ کیا ارشاد؟ بہت اچھا، اور دور حاضر کے اعتبار سے مدلل جواب کے لیے آپ نے یہ سوال کیا ہے، کیونکہ دور حاضر کے اندر اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ بات یہ ہے 12 ربیع الاول کو ہم میلاد مناتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، اس کے اندر کئی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔
سب سے پہلے یہ ہے کہ جلوس کے اندر بے ادبی کا بڑا جو ہے نا عمل دخل ہوتا ہے. ہمارے جو احباب ہیں وہ بے ادبی کرتے ہیں. ہمارے علماء اس بات کے خلاف ہیں اور خلاف رہے ہیں. ہمارے علماء یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا نیاز کو اس طرح ضائع کریں. ہمارے علماء یہ نہیں کہتے کہ شکر ادا کرنے کے لیے اور حضور علیہ السلام کا جشن منانے کے لیے ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا گھر سے باہر آ جائیں. ایسا بالکل نہیں ہے. علماء پہلے بھی منع کرتے آئے ہیں اور ایک بار پھر میں آپ کی توسط سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک جشن شریعت کی حدود کے اندر رہ کر منانا جائز ہے. شریعت کی حد کو کراس کرنے میں کوئی جشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ کثرت سے درود پڑھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ روڈ پر آگے جلوس میں شامل ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا نیاز بانٹیں ہیں. آپ یہ کریں حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دن کیسے منایا تھا اس کے متعلق آپ بتا دیں تاکہ ہماری عوام بھی اسی طرح منائے, ان کے امتی بھی اسی طرح منائے. حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی ولادت کا دن روزہ رکھ کر اور نوافل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. اسی طرح اگر ہم بھی کرنے لگ جائیں تو الحمدللہ میرا یہ یقین ہے کہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. روزہ نہیں رکھ سکتے تو درود پاک کی کثرت کریں, نماز کی کثرت کریں. حضور علیہ السلام معراج پر گئے, امتیوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ نماز کا ملا, لیکن ہم 12ویں اور 11ویں پر اکتفا کرتے ہیں. نماز ہمارے یہاں شاید کوئی پڑھتا نہیں ہے. اکثر و بیشتر ایسے لوگ جلوس میں جاتے ہیں, نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. تو علماء اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہے. علماء منع کرتے ہیں اور علماء کہتے رہے ہیں کہ اس طرح جلوس نہیں نکلتا. نماز کا خیال رکھیں, درود پاک کی کثرت کریں, ادب کا خیال رکھیں اور ماؤں بہنوں کو گھر میں رکھیں. وجہ یہ ہے کہ ماؤں بہنوں کو جو عزت ملی ہے نا وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہی ملی ہے. اگر اسلام میں عورتوں کا مقام ہے تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ پہلے زمانے جاہلیت کی تاریخ کو پڑھیں. زمانے جاہلیت کے اندر جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, لیکن حضور علیہ السلام کی وجہ سے ان عورتوں کو, ان بچیوں کو, ان لڑکیوں کو عزت ملی. اسلام نے مقام دیا, اسلام نے عزت دی. اسلام نے مقام کس لیے دیا؟ حیا کے ساتھ مقام دیا, بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ مقام نہیں دیا. اور جتنی بھی خرافات ہوتی ہیں وہ خرافات کے ہم خلاف ہیں, خلاف ہیں اور خلاف ہیں. حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے, حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. آج ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں کو حضور کی سیرت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں, حضور سے اپنی لو لگائیں. قسم سے اگر مدینہ والے سے لو لگ جائے نا تو دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہے. سبحان اللہ, دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہے. ہمیں یہ پیروں اور باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمارا دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ تشریف لائے, جزاک اللہ خیرہ.